کاربینوف عمر 51 سال، مواصلاتی ماہر، مائکرو پروسیسنگ میں کام کرتا رہا ہے۔ 18 سال قبل اپنی بیوی سمیت منحرف ہو کر امریکہ گیا ہے۔ سیاسی پناہ دے دی گئی تھی۔ 7 سال قبل امریکی شہری بن گیا۔ 2 سال قبل اس کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ کاربینوف موبی الیکٹرانکس میں کام کرتا تھا، جو خلائی جہازوں کے لیے بیرونی ڈھانچے کے ٹکڑے تیار کرتی ہے۔ روبی سر ہلانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ کاربینوف کا منحرف ہو کر یہاں جانا کسی حکمت عملی کے تحت تھا، اور کاربینوف اب بھی روس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسے سرخ کار میں بیٹھا ہوا شخص اچھی طرح یاد تھا، اور اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ کاربینوف نہیں کوئی اور ہے۔ اس نے دونوں کے حلیے کمپیوٹر میں پھر ڈال دیے، اور اس بار کمپیوٹر نے فوراً راز اگل دیے۔ کرنل ویسلی کاربینوف واشنگٹن کے روسی سفارت خانے میں ثقافتی اتاشی ہے۔ عمر 48 سال، کاؤبوائے لباس کا بہت شوقین ہے۔ اصل رینک کرنل برائے KGB، روسی وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، اور امریکہ میں روس کا سب سے بڑا جاسوس ہے۔ کچھ عرصہ ایک بوڑھے فرانسیسی کے بیس میں ایڈمرل گیٹ کے پڑوس میں بھی رہ چکا ہے۔ روبی نے ایک سفید کاغذ پر مارکر سے کاربینوف کا نام اور پتہ لکھ کر بہرام کی میز پر رکھا، تاکہ اوشان اور ٹائیگر اگر یہاں آئیں تو وہ سب کچھ سمجھ جائیں۔ ویسے اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ شہزاد بلا تاخیر یہاں پہنچ جائے۔ کاربینوف کے گھر کا تہہ خانہ دراصل کھیل کود کا مرکز تھا۔ یہاں ایسی بہت سی چیزیں موجود تھیں جو انڈور گیمز میں استعمال ہوتی ہیں۔ بیٹھو، کاربینوف نے اپنا ریوالور ایک میز پر رکھتے ہوئے بہرام سے کہا۔ اس وقت کاربینوف کچن کی طرف جانے والے زینے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی جیکٹ کی جیب پھولی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ جیب کے اندر تھا۔ تم کون ہو؟ بہرام نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کاربینوف نے دونوں انگوٹھے پتلون کی بیلٹ کی ہک میں لگا کر کہا۔ نہیں، میں کاؤبوائے فلمیں نہیں دیکھتا۔ گڈ۔ کاربینوف بے ساختہ طور پر مسکرانے لگا۔ ویری گڈ، لیکن اس مسئلے کو فی الحال یہی چھوڑ دو کہ تم مجھ سے واقف ہو یا نہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بہرام اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں پروجیکٹ اومیگا سے متعلق تفصیلات سننا چاہتا ہوں ڈاکٹر بہرام۔ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بہرام نے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر بہرام، میرا خیال ہے کہ ہم فضا کو دھندلانے نہ دیں، کاربینوف نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہارا نام بہرام ہے، تم سینیٹوریم چلاتے ہو، اور 20 سال قبل جب تم CIA سے وابستہ تھے تو تم نے پروجیکٹ اومیگا بنایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ ایٹمی جنگ میں ہار جائے تو روسی قیادت کو جشن فتح نہ منانے دیا جائے، اور تمام سرکردہ لیڈروں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس کا مبینہ مقصد یہ تھا کہ ایٹمی جنگ روکی جائے۔ یہ مقصد حاصل ہو گیا، اور پھر تم ایشیا کے کسی ملک میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر اچانک اب پروجیکٹ اومیگا پر عمل شروع ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہمارے 3 سفیر قتل ہو چکے ہیں، اور کسی کو یہ علم نہیں کہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد کس طرح روکا جائے۔ وزیر اعظم کا قتل ہوئے بغیر یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہو سکتا، اور اگر روسی وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا تو یہ جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تیسری دنیا کے ممالک کو جنگ عظیم اور ایٹمی بربادی سے بچانے کے خواہاں ہو۔ میرا مقصد بھی یہی ہے، لہٰذا میری تجویز یہ ہے کہ ہم دونوں اس مسئلے پر کھل کر بات کریں، تاکہ پروجیکٹ اومیگا پر عمل درآمد مزید کسی نقصان کے ختم ہو جائے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں اپنے حکام کو بتا چکا ہوں۔ بہرام نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے علم ہے۔ کاربینوف کا لہجہ بھی نرم تھا۔ لیکن ڈاکٹر، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری حکومت شدید ترین اعصابی جھٹکوں کے بعد اب برداشت کا حوصلہ کھوتی جا رہی ہے۔ جنگ روکنے کے لیے میں ہر معمولی سی بات بھی سننے کے لیے تیار ہوں۔ بہرام خاموش رہا۔ ایڈمرل گیٹ نے مجھے بتایا ہے کہ پروجیکٹ اومیگا کے تحت 4 ہدف ہیں، 3 قتل کیے جا چکے ہیں، اور روسی وزیر اعظم اگلا اور آخری نشانہ ہوگا۔ ان 4 افراد کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ میں نے۔ بہرام طویل سانس لے کر بولا۔ وہ کیسے؟ 20 سال قبل تم آج کے سفیروں اور وزیر اعظم کو کیسے منتخب کر سکتے ہو؟ 2 ہدف جغرافیائی اہمیت کے اعتبار سے منتخب کیے گئے تھے۔ میری مراد روم اور پیرس میں روسی سفیروں سے ہے۔ قاتلوں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ ان شہروں میں روسی سفیروں کو قتل کر دیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ باقی 2؟ میں نے 10 نوجوان سفارتکاروں کی فہرست بنائی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ لندن میں روسی سفیر اسی فہرست کا کوئی آدمی ہوگا۔ 10 افراد کی؟ کیا قاتل مزید 9 افراد کے قتل کا منصوبہ رکھتے ہیں؟ ایسا ممکن تھا، مگر اب یہ 9 افراد لندن میں سفیر نہیں ہیں، لہٰذا ان کے قتل کا کوئی امکان نہیں۔ ہدایت یہ تھی کہ اگر وہ شخص لندن میں سفیر ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور وزیر اعظم؟ کاربینوف نے طویل سانس لے کر کہا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ 20 سال بعد وزیر اعظم کون ہوگا؟ میں نے ایسا کوئی اندازہ نہیں لگایا، بس 6 افراد کی فہرست تیار کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت کے پولٹ بیورو میں تو موجودہ وزیر اعظم کا نام تک نہیں تھا ڈاکٹر۔
हाँ, लेकिन मैंने लिस्ट की तैयारी में पोर्ट ब्यूरो के अराकीन को मद्देनजर ही नहीं रखा था। बहराम ने जवाब दिया, मैंने वैसे 6 अफराद पेश नजर रखे थे जो पोर्ट ब्यूरो के मुतबादल ज़हन थे और जो रूसी वज़ीर-ए-आज़म बनने के मयार पर पूरे उतरते थे। वो मयार क्या था? मैंने 3 इंतहाई शातिर और 3 इंतहाई अहमकों के नाम फहरिस्त में लिखे थे। कार्बिनोफ जीने पर हंकारा बरकर रह गया। गोया तुमने इस कदीम रिवायत को उसूल बनाया कि या तो इंतहाई जालिम या इंतहाई बुज़दिल शख्स तरक्की करता है। कार्बिनोफ ने खुशगवार लहजे में पूछा। दुरुस्त, और ये कदीम उसूल आज भी दुरुस्त है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को जालिम समझते हो या अहमक और बुज़दिल, लेकिन ये सवाल अब भी तिश्ना जवाब है कि कातिलों का इंतखाब किसने किया? CIA के एक मकामी ऑफिसर कोनार्ड ने। क्या मैं ये यकीन कर लूं कि तुम्हें कातिलों के बारे में कोई इल्म नहीं? कार्बिनोफ अचानक संजीदा हो गया। यकीन कर लो, क्योंकि मैंने कोनार्ड के काम में ना तो मुदाखलत की और ना ही उन लोगों के बारे में पता चलाने की कोशिश की जिन्हें उसने भर्ती किया था। लेकिन ये तो इल्म होगा कि भर्ती किस तरह की गई थी। नहीं, इसका तरीका बहुत अजीब था। वो अपनी महबूबा तक को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसने ताल्लुकात, रिश्वत और दूस धमकी के जरिए लोगों को भर्ती किया होगा। इन उमूर का CIA के रिकॉर्ड में जिक्र क्यों नहीं? इसलिए कि कोनार्ड की दो टोक हिदायत यही थी कि सदर आइजनहावर से मुझ तक किसी और को इल्म नहीं था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मौजूद है। कार्बिनोफ सर हिलाने लगा, लेकिन वो बहराम को घुमा फिरा कर इसी मौजू पर बार बार ला रहा था कि कातिल कौन है। उसे डॉक्टर बहराम की वजाहतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की दिलचस्पी थी कि तीसरी जंग अजीम शुरू ना हो जाए। रूबी ने अपनी सफेद कार बेंजामिन पैली से कुछ दूर पार्क करके डिक्की से चंद रिसाले निकाले और पुरएतमाद अंदाज में चलती हुई दरवाजे की घंटी बजाने लगी। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वो घंटी पर कंधा टिका कर खड़ी हो गई। तहखाने में घंटी बजी तो कार्बिनोफ ने नापसंदीदा नजरों से गर्बानोफ की तरफ देखा और कार्बिनोफ ने सर हिलाकर रिवाल्वर अपने अकब में मेज पर रख दिया और साथ ही मानी खेज नजरों से बहराम की तरफ देखा। घंटी अब भी बज रही थी। गर्बानोफ ने गुस्सैले अंदाज में दरवाजा खोला, मगर चौखट पर एक नौजवान लड़की को देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। सुनो, रूबी ने किसी अदाकारा की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा ताल्लुक पब्लिकेशंस प्रमोशन सेल से है और मैं ये चंद रिसाले लाई हूँ जिनमें जिंदगी गुजारने के सुनहरे उसूल दर्ज हैं और इन पर अमल करके जिंदगी की बेरौनकी खत्म की जा सकती है। अच्छा, गर्बानोफ ने स्पार्ट लहजे में कहा, और मैं ये रिसाले तुम्हें बतौर तोहफा पेश करना चाहती हूँ। रूबी ने गर्बानोफ के कंधों के ऊपर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन गर्बानोफ के चौड़े शानों की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया। शुक्रिया, मैं तोहफे नहीं लेता। गर्बानोफ ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। बात तो सुनो, रूबी ने तेजी से कहा, तोहफा को ठुकराना इंसानियत की तौहीन है। भाग जाओ, गर्बानोफ ने इस बार चिल्ला कर कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रूबी ने बड़ी मायूसी से सर हिलाते हुए पर्स में हाथ डाला। फिर दूसरे लम्हे गर्बानोफ की खोपड़ी पर कयामत टूट पड़ी थी। ये सब कुछ इतनी सुराग से हुआ था कि गर्बानोफ समझ ही ना सका। गर्बानोफ सर पकड़कर चकराने लगा, मगर जरब ज्यादा शदीद न थी। अंदर चलो। रूबी रिवाल्वर हिलाते हुए गुर्राई। उसकी गुर्राहट में किसी जख्मी शेरनी जैसी गर्ज थी। अंदर घुसते ही रूबी ने पलटे बगैर लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। वो कहाँ है? उसका लहजा सर्द था। कौन? गर्बानोफ जर पर काबू पा चुका था। ज्यादा चालाक मत बनो गर्बानोफ, उसने सेफ्टी कैच हटाते हुए कहा। उसकी आवाज बंद कमरे में गूंज गई। मुझे जरा भी धोखा दिया तो इसमें गोलियां मौजूद हैं। गर्बानोफ रूबी और रिवाल्वर को देखता रह गया। ये #22 ऑटोमेटिक है, रूबी ने बड़ी शान से कहा। इसके कारतूस 5 साल पुराने हैं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी कनपटी पर नाल रख कर गोली चलाई तो न सिर्फ निशाना खता नहीं होगा बल्कि गोली भी असर करेगी। अब रूबी के चेहरे पर बड़ी शफाक सी मुस्कुराहट थी। कहाँ है वो? नीचे तहखाने में, गर्बानोफ ने थूक निगलते हुए कहा। उसकी तजर्बाकार नजरें बता रही थीं कि ये औरत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चलो, मेरे आगे आगे चलो, लेकिन मैं फिर कह देती हूँ कि किसी किस्म की चालाकी मत करना। गर्बानोफ तवील सांस लेकर जीने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पहले ही जीने पर रूबी को नीचे का मंजर साफ नजर आ गया। उसने रिवाल्वर सीधा कर लिया और कार्बिनोफ को निशाने पर रख कर आखिरी जीने तक पहुँच गई। कार्बिनोफ के चेहरे पर दिलावेज तबस्सुम दौड़ गया। ये शरीर लड़की कौन है डॉक्टर बहराम? उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मेरी इंतजामी मुआवन, डॉक्टर बहराम ने जवाब दिया। आप ठीक हैं डॉक्टर? रूबी ने यह महसूस करके कि रूसी डॉक्टर का नाम भी जानते हैं शदीद बेचैनी महसूस की। हाँ, बहराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके। रूबी ने तवील सांस लेकर कार्बिनोफ की तरफ देखा। चलो, तुम काउच के दूसरी तरफ जाओ। और गोरेले, वो गर्बानोफ से मुखातिब हुई, तुम भी। पल भर के लिए गर्बानोफ कार्बिनोफ और रूबी के दरमियान आ गया।
اور یہی ایک پل کاربینوف کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کر گیا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا ریوالور جپٹ لیا۔ دوسری سوراخ میں وہ بہرام کی پشت پر تھا اور ریوالور کی نال بہرام کی کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ اب تم ریوالور رکھ دو پیاری لڑکی، کاربینوف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روبی نے بڑی حقارت سے ریوالور کی طرف دیکھا جیسے سارا قصور اسی کا ہو، اور پھر اس نے پستول چند قدم آگے پھینک دیا جسے گربانوف نے فوراً اٹھا لیا۔ ساتھ ہی اس نے روبی کو تمانچہ مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن کاربینوف کی خوفناک غراہٹ کے باعث اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اسی تیزی سے اپنی جگہ واپس آ گیا۔ ایسی حرکت پھر نہ کرنا گربانوف۔ کاربینوف کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ پھر وہ اس گمڑ پر ہاتھ پھیرنے لگا جو روبی کی ضرب کے باعث کھوپڑی پر نمودار ہو گیا تھا۔ بیٹھو، ادھر آؤ، کاربینوف نے کوچ پر بہرام کے قریب خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روبی سے کہا۔ ہاں ڈاکٹر۔ روبی کے بیٹھ جانے کے بعد کاربینوف نے اس طرح کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ صورتحال مسلسل پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے پروجیکٹ اومیگا کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے میں اس پر یقین کرتا ہوں، لیکن اب چند باتوں کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہر بات 100% درست نہیں۔ کیوں؟ بہرام نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ امریکہ میں کسی سینیٹوریم کا کوئی انتظامی معاون اپنے ساتھ ریوالور لے کر نہیں چلتا۔ اگر تم میرے علاقے میں رہتے تو یقیناً سب مشین گن کے ساتھ رکھا کرتے۔ روبی نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا اشارہ سیاہ فاموں کی بستیوں میں ہونے والے فسادات کی طرف تھا۔ تم بہت شریر ہو لڑکی، کاربینوف مشفقانہ انداز میں بولا، لیکن تمہاری شرارتیں خیر۔ اس نے اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے کان پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے مل کر بڑا خطرہ مول لیا ہے، لیکن میں مطمئن تھا کہ زیادہ سے زیادہ گربانوف پر شک ہوگا اور میں اسے روس واپس بھیج دوں گا، لیکن اب یہ لڑکی، تم نے میرے لیے صورتحال بہت خراب کر دی ہے ڈاکٹر۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے، بہرام نے پوری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ کاربینوف نے میز سے ریوالور پھر اٹھا لیا۔ تم جانتے ہو کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بہرام کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بات میں بتا سکتا ہوں۔ کاربینوف ایک جھٹکے سے پلٹا اور حیرت سے زینے کی طرف دیکھنے لگا جہاں ٹائیگر کھڑا ہوا تھا۔ گربانوف اس سے ایک زینہ نیچے تھا اور اوشان ٹائیگر کے پیچھے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ گربانوف کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ ان دونوں کے قدموں کی آہٹ کیوں نہ سن سکا۔ اس نے روبی کے ریوالور کی لبلبی دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹائیگر کی انگلیوں نے اس کی کلائی اس طرح پکڑ لی تھی کہ اسے اپنی انگلیاں سرد اور بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں انچارج کون ہے؟ ٹائیگر نے روبی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ میں ہوں۔ کاربینوف کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ سوری کنگ کانگ، لیکن تم سوٹ کیس کی طرح نظر آ رہے ہو جس نے کاؤ بوائے ہیٹ پہن رکھا ہو۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر نے گربانوف کی کلائی چھوڑ دی۔ گربانوف نے لبلبی دبانے کی پھر کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے اسے کسی بچے کی طرح دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اوشان کی طرف اچھال دیا اور اوشان نے بھی اسی طرح اسے تہہ خانے کے ایک کونے میں اچھال دیا۔ گربانوف کا ایک سر دھماکے کے ساتھ پختہ فرش سے ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنی توانائی مجتمع کر کے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ پورے طور پر کھڑا ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا اور کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح پھر وہیں ڈیر ہو گیا۔ تم نے کافی دیر لگا دی، روبی اچانک ہی چلائی۔ تم خاموشی رہو تو بہتر ہے، ٹائیگر چڑھانے والے انداز میں بولا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کاربینوف کی طرف دیکھا۔ ہاں تم بولو کاؤبوائے، یہ کون لوگ ہیں بہرام؟ کاربینوف کا لہجہ کسی بیڑیے کی طرح تھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان سے مرعوب نہیں ہوا۔ میرے 2 مزید انتظامی معاون، بہرام نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ٹائیگر، اسے مت مار دینا، لیکن اسے ہلاک کیوں نہ کروں؟ سب جانتے ہیں کہ ہر کاؤبوائے کو فلم کے آخر میں مرنا پڑتا ہے۔ ٹائیگر غیر محسوس انداز میں کاربینوف سے فاصلہ کم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، لیکن اسے قتل مت کرنا ٹائیگر۔ بہرام بولا تو ایک معدوم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ہمیں کرنل کاربینوف کی ضرورت محسوس ہوگی۔ کاربینوف اپنا نام سن کر چونک اٹھا، لیکن یہ حیرت صرف پل بھر کے لیے نظر آ کے فوراً معدوم ہو گئی۔ وہ بہرام کو تکنے لگا، پھر اس نے ٹائیگر اور اوشان کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بہرام کو بآسانی قتل کر سکتا تھا، مگر یہ 2 دفعتاً اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کپڑا اس کے ریوالور والے ہاتھ سے ٹکرایا ہو، اور اسے اپنا ہاتھ ریوالور کے بوجھ سے آزاد محسوس ہوا۔ ہرگز نہیں، اس نے اوشان کی آواز سنی جو اس کا ریوالور بہرام کو دے رہا تھا۔ ہرگز نہیں شہنشاہ اعظم، میں انتظامی معاون کے درجے تک نہیں گر سکتا۔ آپ نے مجھے انتظامی معاون نہیں کہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ کاربینوف کو اپنے کندھوں پر محسوس ہوئے۔ ان کا دباؤ ناقابل برداشت تھا۔ کاربینوف طویل سانس لے کر کوچ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے دوست، میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں۔ گڈ، لیکن دوست اتنی سنجیدگی سے نہیں کہتے۔ دوست کہتے وقت مسکراتے بھی ہیں۔
ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا کیا خیال ہے لٹل فادر؟ ہاں، لیکن پہلے اس بات کا فیصلہ کرو کہ ہم دونوں میں سے انتظامی معاون کون ہے؟ اوشان بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے لیے انتظامی معاون کا خطاب پسند نہیں آیا تھا۔ پھر سب کچھ انتہائی خوشگوار ماحول میں طے ہو گیا۔ بہرام کا منصوبہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ وزیر اعظم کو ماسکو میں بچانا بہت مشکل ہوگا کرنل، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ممکن ہے کہ قاتل کوئی انتہائی قریبی حلقے میں ہو۔ روم اور لندن کے روسی سفیروں کو قتل کرنے والے ان کے انتہائی قریبی لوگ تھے، بلکہ لندن میں قاتل خادم خاص سے نکلا۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ وزیر اعظم کو امریکہ لے آیا جائے، ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، عملہ بھی نہ ہو۔ یہ منصوبہ ہر اعتبار سے روس کے حق میں تھا۔ اس کی ناکامی میں روس امریکہ کو وزیر اعظم کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا سکتا تھا، لیکن یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر۔ کاربینوف بہرام کا منصوبہ سن کر بولا، ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرام کا لہجہ سپاٹ تھا، تاہم اس کی کامیابی کے امکانات بھی ہیں، جبکہ ماسکو میں وزیر اعظم بڑی آسانی سے قتل ہو سکتے ہیں، لیکن میں وزیر اعظم کو اس پر کس طرح قائل کروں گا؟ تمہارے وزیر اعظم سے قریبی تعلقات ہیں کاربی، اور وہ تمہاری تجویز پر یقیناً مثبت رد عمل کا اظہار کریں گے۔ وہ کاربینوف کو اس بات پر حیرت تھی کہ بہرام کو اس کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہے۔ ہاں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتے۔ تب پھر ان سے بات کرو۔ اس کے بعد ہم وزیر اعظم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے، کم از کم اس وقت تک دوست رہیں گے جب تک قاتل کو قتل نہیں کر دیا جاتا یا وہ گرفتار نہیں ہو جاتا۔ کاربینوف کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ٹھیک ہے دوست، بالکل ٹھیک ہے۔ سنہرا قالین اتنا دبیز تھا کہ اگر اس پر کوئی سکہ پھینک دیا جاتا تو اسے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ ڈیسک بہت بڑی اور شاندار تھی، اور اس کے عقب میں ایک شاندار شخصیت کی مالک ایک ایسی ہستی براجمان تھی جس کے چشمے ابروں کے اشارے پر دنیا کے کسی بھی ملک کا تختہ الٹا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر تردد کے آثار پھیلے ہوئے تھے، اور پیشانی پر پھیلا سلوٹوں کا جال کسی گہری سوچ کا اظہار کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک جنرل جس کے سینے پر درجنوں تمغے چمک رہے تھے 7 افراد کے دستے کی قیادت کرتا ہوا داخل ہوا۔ وزیر اعظم کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی۔ اس نے کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا کہ اگر کوئی گولی چلائی گئی تو وہ میز کے نیچے پناہ لے گا۔